اس یہودی سے 1 لاکھ روپے لیتے اور آپ انہی پیسوں سے مارکیٹ میں جا کر مال اٹھاتے اور آپ بیچتے. تو جس دن آپ وعدہ کرتے آپ اسی وقت ٹائم ٹو ٹائم جا کر 1 لاکھ روپے ان کو دیتے اور جو منافع ہوتا آپ علیہ السلام کو اس میں سے بھی دیتے. اتنی امانت داری. حالانکہ اس وقت امانت داری کی بات اس وقت میں جناب بےایمانی، شراب، کباب، فسق و فجور، لڑائی، دنگا سب ہوتا تھا، شباب پر تھا. لیکن ایسے وقت میں ایک نوجوان جو ہمیشہ بگڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جوانوں پر. کیوں؟ جوانی ہے، جوش ہے، غلط قدم اٹھا سکتا. اس جوانی کے عالم میں پوری امانت داری کے ساتھ وقت سے پہلے پیسہ دینا. تو آپ علیہ السلام کو الصادق اور الامین جو کہا جاتا ہے، یہ خطاب یہودی نے آپ علیہ السلام کی امانت داری اور دیانت داری کو دیکھ کر دیا تھا. یہودی متاثر ہو گئے. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین. تجارت کی دنیا میں نام کمانا ہے، محنت کرو، ایمانداری سے آگے بڑھو تو انشاءاللہ تجارت کے اندر برکت ہوگی. ہمارے پاس دکان والے بھائی صاحب فروٹس کی دکان کرتے ہیں، گڑبڑی کرتے ہیں. اس میں سیب جو خراب ہوگا اس کو جدھر سے خراب ہوگا ادھر سے نیچے رکھیں گے اور جدھر سے لال ہوگا ادھر سے اوپر رکھیں گے تاکہ گاہک دے کر کنفیوز ہو جائے. لے کر گھر جائے گا تو واپس کون لائے گا؟ نہیں، یہ غلط ہے. کوئی بھی مال، کوئی بھی پرچون کی دکان ہو، فروٹس کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، موبائل کی دکان ہو، چپل کی دکان ہو، کوئی بھی چیز کی دکان آپ کرتے ہیں، اگر آپ کا ڈیفالٹ مال ہے، کسی مال میں کوئی کمی ہے تو اس کو گاہک کو بتا دیجئے اس میں یہ کمی ہے، اس کی اتنی قیمت آپ کو دینی ہے. تاکہ آپ چھپا کر اگر پیش کریں گے اس کو تو یہ فراڈ مانا جاتا ہے، جو قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، قابل سزا ہے، اور جو ہماری شریعت میں تو بالکل اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال. 25 سال کی عمر. آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہو جاتی. محمد رسول اللہ اور جوانی میں اور آگے بڑھتے. آپ علیہ السلام اتنے مشہور اور ہاتھ میں اتنی برکت کہ آپ جہاں پر بھی جاتے اپنا مال لے کر تو آپ 2 گنا 3 گنا لے کر کے آتے. آپ کی اس امانت داری کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ کی سچائی کا چرچا ہے. انسونتا ستپتر مام ہے. رگوید ہندو بھائیوں کی کتاب ہے. آپ کی سچائی کا، آپ کی امانت داری کا چرچا ہمارے ہندو بھائیوں کے رگوید میں. رگوید کب لکھی ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے تقریباً 3400 یا 3500 سال پہلے آریہ قوم جو بابل افغانستان ہوتے ہوئے ہمارے ملک کے پنجاب میں، ہمارے ہندوستان میں آئی، جنہیں آج کی زبان میں برہمن کہا جاتا ہے. میں آج ان کی تاریخ پڑھ رہا تھا، اس کا بھی یہی حوالہ. وہ جو کتابیں تھی اس وقت کی، جو پروہت تھے، پروہت کا مطلب ہمارے ہندو بھائیوں کے مفتی صاحب، ہمارے ہندو بھائیوں کے قاضی صاحب، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جن کو ویدوں کا گیان ہوتا ان کو پروہت کہا جاتا. وہ پروہت، ان کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی رگوید. اسی رگوید میں کہا گیا نسونتا ستپتر مام ہے. سچائی میں سچی باتیں آپ بولتے تھے، کبھی محمد جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہم لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ستپتر مام ہے، محمد ہمیشہ سچے تھے اور سچ بولتے تھے. آپ علیہ السلام کبھی بھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچی باتیں کرتے تھے. ستپتر مام ہے میگاوا چیتشٹو اچرو مگونا. آپ نے دشمنوں کا بھی وध کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے
آپ علیہ السلام اگر روک سکتے تھے تو آپ روکتے تھے، آپ ہاتھ سے روک سکتے تھے تو ہاتھ سے روکتے تھے، اسور کو روکتے تھے، چیتشٹو چترتھی یعنی سوجھ بوجھ کے ساتھ بات سمجھاتے تھے لوگوں کو، ایک ایک بات سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچائی کے ساتھ جو نام کمایا ہے، آپ علیہ السلام کی اسی سچائی کی وجہ سے، اسی ایمانداری کی وجہ سے مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، بہت زیادہ مالدار، بہت زیادہ، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 25 سال کی عمر محمد رسول اللہ کی ہے، آپ ینگ ہیں، آپ جوان ہیں، آپ شباب پر ہیں، آپ ہینڈسم ہیں، آپ دیکھنے میں خوبصورت ہیں، آپ کی خوبصورتی کے اندر کشش ہے۔ حضرت یوسف کو تو آدھی خوبصورتی اللہ نے دی تھی، لیکن اللہ کے نبی کو اتنی خوبصورتی دی تھی، کشش اتنی تھی کہ اماں عائشہ ایک مرتبہ بولی کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے مصر میں اپنے انگلی کو کاٹ لیا تھا، اتنے خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل نوجوان، یعنی ہاتھ کاٹ لیے پتہ نہیں چلا، اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن اماں عائشہ نے کہا کہ اے لوگوں، یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو صرف اپنے انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن اگر ہمارے محبوب محمد رسول اللہ کی شکل دیکھ لیتی وہ عورت تو وہ اپنے سینے کو چاک کر لیتی۔ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، اور 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو ایک آفر آیا خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے، اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو مال دینا چاہتے ہیں، آپ شام لے جائیں، وہاں سے بیچ کر لائیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام لے کر کے گئے، اور جو فرستادہ اور جو خادم بھیجا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ، یہ حلیمہ نے دیکھا 3 گنا منافع لے کر آئے نبی پاک علیہ السلام۔ اب حضرت حلیمہ نے چاہا کہ ارے بھائی محمد ابن عبداللہ سے اگر میں نکاح کر لوں تو میرے لیے بھی اچھا ہوگا، میری تجارت کے لیے اچھا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کے لیے حلیمہ نے پیغام نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ کون؟ حلیمہ۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال حلیمہ کی۔ اللہ کے نبی عمر 25 سال، 15 سال کا ذکر ہے۔ کوئی جلدی شادی کرے گا؟ نہیں کرتا۔ آج کی تاریخ میں ہمارے جوان سے کہیے جو 25 سال کا جوان ہے، باڈی فلٹر ہے، خوبصورت ہے، ایک دم بالکل عقل مند ہے، آپ اس نوجوان سے کہیے کہ بیٹا تمہاری شادی کراتے ہیں۔ ایک عورت ہے سماج میں، 40 سال عمر ہے، 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، یعنی 3 مرتبہ شادی ہو کے وہ بیوہ ہو چکی ہے، معمر ہے، یعنی 40 سال، اور تم 25 سال کی عمر میں ہو، تم ہینڈسم ہو۔ کوئی بھی جوان لڑکا کرے گا شادی 40 سال کی معمر عورت سے جو 3 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی ہو؟ وہ مر جائے گا اچھی کر کے، لیکن وہ شادی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بھئی میں 25 سال کا جوان ہوں، ایک بوڑھی عورت سے میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن قربان جاؤ دنیا والوں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے نبی پر کہ ارے آپ کے محمد تو عورتوں کے شوقین تھے، علیہ باللہ، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں بے لگام کے گھوڑے، اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ گوار ہے جو نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اگر عورتوں کی خواہش ہوتی تو آپ علیہ السلام تمہاری عورت سے شادی کرتے، لیکن آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کا پیغام آیا، آپ نے نکاح کر لیا۔ خواجہ ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے، محمد رسول اللہ کا نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ ایک طرف 25 سال کا جوان ہے اور دوسری طرف 40-42 سال کی ایک بوڑھی اور معمر عورت ہے۔ دنیا والوں، ہے کوئی مائے کا لال بتاؤ جو جوانی کی حالت میں 40 سال کی بوڑھی عورت سے اگر کسی نے نکاح کیا ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ یہ پیغام نبی پاک علیہ السلام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں
اگر کوئی محمد ابن عبداللہ پر اعتراض کرے کہ نبی عورتوں کے شوقین تھے اسی لیے 11 شادی کی، تو ان کے منہ میں یہ واقعہ مارنا اور کہنا کہ عورتوں کا جو شوقین ہوتا ہے وہ تمہاری عورت سے شادی کرتا، لیکن آپ نے 11 شادیوں میں صرف ایک تمہاری عورت سے شادی کی، باقی ساری آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، صرف اس لیے تاکہ ان کے سر کے اوپر ایک دستے شفقت ہو جائے، ان کا ایک گارڈین ہو جائے، ان کا ایک کوئی سہارا بن جائے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک معمر عورت سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے اپنی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے صرف 25 سال کی عمر میں 40 سال کے ایک معمر عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے ایسا نہیں کہ نکاح کے 1 سال بعد طلاق یا خلا، کچھ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا 25 سال سے لے کر تک نبوت ملی 40 سال تک، 40 سال کے بعد بھی آپ علیہ السلام اور آگے چلے گئے، تقریباً 50 یا 53 سال تک خدیجۃ الکبریٰ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی، پوری جوانی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسی اور عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں نبی نے تو 11 شادیاں اس لیے کی کہ وہ عورت چاہتے تھے زیادہ، جو عورت کا شوقین ہوتا وہ کماری بچی سے شادی کرتا، کماری لڑکی سے شادی کرتا، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک کماری عورت، کون؟ اما عائشہ، کماری عورت اما عائشہ، وہ بھی آپ علیہ السلام نے کماری دیکھ کر نہیں کیے تھے، بلکہ اما عائشہ ذہین کے اعتبار سے بہت تیز تھی، آپ نے اس لیے اس بچی سے آپ نے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ 9 سال کی عمر میں اتنے چھوٹے بچے کی رخصتی کر دی؟ 9 سال کی عمر کا بچہ عرب میں بڑا لگتا ہے دکھنے میں، ماحول کے اعتبار سے، یہ ایٹماسفیئر کے اعتبار سے عمر کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ منی پور چلے جائے، چائنا چلے جائیں، 50 سال کا وہاں پر 7 سال کا بوڑھا بھی بوڑھا نہیں لگتا 25 سال کا۔ اسی لیے عرب کنٹری میں وہاں چونکہ گرم علاقہ ہے، وہاں لمبے تڑنگے ہٹے گٹے ہوتے ہیں، تو 9 سال کی عمر میں اما عائشہ دکھنے میں ایسی ہو گئی تھی کہ بالغ لگتی بڑی، اسی لیے آپ علیہ السلام نے، بلکہ ان کی امی نے، اما عائشہ کی امی نے کہا کہ محمد عائشہ بڑی ہو گئی ہیں، آپ اب ان کو گھر لے جائیں۔ تو اما عائشہ بہت زیادہ ذہیندار تھی، بہت زیادہ، تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر اس ذہین لڑکی سے شادی کر لوں تو قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام قوم تک پہنچانے میں زیادہ فائدہ مند رہے گا، اسی لیے محمد رسول اللہ نے اما عائشہ سے کماری میں اما عائشہ سے آپ نے نکاح کیا۔ باقی حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، یہ ساری عورتیں تو آپ علیہ السلام نے بیوائیں، یہ سب ان سے آپ نے نکاح کیا، غیرت ہے، وہ ایک لمبا واقعہ۔ لیکن اب یہ قانون آیا نا، یکساں سول کوڈ، اس کے اندر میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں جو 4 نکاح کرتے ہیں، 4 نکاح اسلام میں، وہ یہ کہتے ہیں یکساں سول کوڈ جب لاگو ہو جائے گا، اب وہ پاس نہیں ہوا، ابھی جو دستخط کا جو مہم چلا تھا اس کی وجہ سے جو لا کمیشن ہے اس نے روک دیا، اس نے کہا کہ 7 لاکھ لوگوں کا سگنیچر ایسا آیا ہے جو یکساں سول کوڈ نہیں چاہتے۔ یکساں سول کوڈ آئے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا یکساں سول کوڈ کہ آپ جو اس میں کئی ساری باتیں، کئی سارے دفعات ہیں، ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کا